ہمیشہ سے جب بات ہوتی تھی تو یہ کہا جاتا تھا کہ جی پاکستان کا نیوکلیئر تھریشولڈ کافی نیچے ہے، عددی اعتبار سے دشمن بہت طاقتور ہے، اس نے اپنی طاقت میں بہت اضافہ کیا ہے، تو ہمارے پاس نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے جس سے ہم اس کو روک سکتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ گزشتہ چند دنوں میں نے دیکھا، جو میرا اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کنونشنل جو وارفیئر تھا اس میں اپنی سپیریورٹی شو کی انڈیا پہ. یہ کتنا بڑا فیکٹر ہے انڈیا کے مورال ڈاؤن میں؟ ملٹری ٹو ملٹری جب کانٹیسٹ ہوتا ہے، جو اس ڈوئل میں نا ڈیٹرنس آپ نے ری گین کرنی ہوتی ہے، چاہے وہ ٹیکٹیکل لیولز کی ہو یا چاہے آپریشنل لیول کی ہے یا اسٹریٹجک لیول کی ہے. تو الحمدللہ پاکستان نے اشور کر لیا کہ ہماری ڈیٹرنس ان آل ڈومینز موجود ہے، رسپانس موجود ہے. اب پلوامہ کا دیکھ لیں نا، پلوامہ میں یہ ہوا کہ جب بالا کوٹ میں انہوں نے آ کے اسٹرائک کی تو بالا کوٹ میں انہوں نے اسٹرائک کی، دے کراس دی لائن وچ واز اے نیو تھنگ. اچھا، پاکستان نے اسیس کیا کہ جی اگر ہمارا جانی نقصان ہوا ہے تو پھر تو ہم ایسا ہی رسپانس دیں گے کہ میچنگ رسپانس یا اسکلیشن لیڈر میں ہم بھی ان کا پھر جانی نقصان کریں گے. دیٹس وائی انہوں نے ویٹ کیا جی، کچھ ٹائم ویٹ کیا اور پھر نیکسٹ ڈے میں رسپانس کیا جی. اور رسپانس بھی آپ نے لاک کیے کیونکہ انہوں نے نقصان تو کیا نہیں. وہ تو جھوٹ جو انہوں نے بولا نا کہ ہم 300-400 تب مار دیے، ابھی بھی وہ کہہ رہے جی ہم نے 100 کے قریب ٹیررسٹ مارے ہیں، جس میں وہ ہوا بیچاری بچی جو ہماری 4 سال کی ہے، ارتضا ہے 7 ایئرس کا، محمد بن زبیر ہیں. یہ مطلب ہے جھوٹ بولا ہے انہوں نے. آج بھی وہ شیملیس طریقے سے وہ آج اپنے لوگوں کا حوصلہ بڑھانے جا رہے ہیں. ان کی سپیچ سے دیکھ لیں، ایک نارسسٹ جو مائنڈ سیٹ کی سپیچ ہے، کیونکہ شیڈی ان کا وہ سامنے ایک انہوں نے ایپک بنا کے. تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان نے وہ ڈیٹرنس ری گین کی ہے جی. تو آئی تھنک دس از اے بگ تھنگ. اور یہ وار ہوتی ہے کہ آپ کو پہ حملہ ہوا یا جو پہ کسی نے اٹیک کیا، پھر آپ کا جو رسپانس گیا ہے تو پھر دنیا کو پتہ چل جاتا ہے. مجھے ایک چیز بتائیے گا، اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایئر مارشل عاصم سلمان صاحب تھے تو ان سے میں نے فضائیہ سے متعلق بات کی. اب ظاہر ہے یہ جو اس کے اندر جو 10 مئی کو جو سارا کچھ ہوا، اس سے ساتھ ساتھ ورکنگ باؤنڈری پہ، لائن آف کنٹرول پر افواج پاکستان، پاک فوج بڑا بھرپور جواب دے رہی تھی. لیکن جو انہوں نے میزائلز ہم پہ فائر کیے، اس کے جواب میں جو ہم نے الفتح میزائل، الفتح 1 اور الفتح 2، اس کی کیپیبلٹیز پر میں بڑا حیران ہوا. I always knew، بٹ یہ کہ جو ان کے سسٹمز تھے، نہ صرف یہ کہ S-400 بلکہ جو ان کے اپنے بھی ہیں، براک بھی ہے اور پھر وہ بھی ہے آکاش بھی، وہ بھی بڑے پوٹنٹ وہ کہتے تھے. کیسے اس کو ڈیفیٹ کیا ہمارے میزائل نے؟ یہ میں تھوڑا سا آپ سے چاہوں گا. دیکھیے ان کا تو سسٹم واز ٹیکن آؤٹ. پی ایف یہ کمبینیشن تھی، یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ایک ہی صرف میزائل چل رہا تھا یا یہ ایئر. اسپیکٹیکولر کوآرڈینیشن اور کمبینیشن کے ساتھ یہ رسپانس کیا، جس میں ایئر بھی شامل ہے، ہمارے گراؤنڈ جیمنگ سسٹمز بھی شامل ہیں، جس میں ہمارے EW بھی شامل ہے، الیکٹرانک جیمنگ جو ہے. اور اس میں تمام کا جو امتزاج ہوا ہے نا جی، جو اکٹھا انہوں نے استعمال کیا، اس کا جو بنایا، تو اس کا یہ افیکٹ تھا. دیٹس وائی آپ کے ایئر کرافٹ نے LOC کراس کیا اینڈ دے ہیو گون اکراس، اور دے ٹیکن آؤٹ. یہ جو برہموس کے انہوں نے فیسلٹیز دونوں نکالی ہیں، تو آپ کے ایئر کرافٹ نے کراس کیا. ان کے ایک ایئر کرافٹ واز انیبل ٹو کراس دی LOC. پہلے اسٹینڈ آف انہوں نے کر لیا. 57 فلائٹس تھی جی پاکستان کے ریجن میں جو اڑ رہی تھی. اچھا، اس کو 4 ٹائم کر لیں تو اتنی انڈیا میں اڑ رہی ہوں گی اس وقت. اور آج ان کے پرائم منسٹر صاحب اپنے لوگوں کو داد دے رہے تھے کہ آپ لوگوں نے جس شاندار طریقے سے وہ میزائل چلایا، یعنی میزائل پہ آپ نے لکھ کے بھیج دیا ہے کہ ایئر کرافٹس کو آپ نے اپنا روٹ چینج کر لینا ہے. 200-250 ایئر کرافٹ وہاں پہ اڑ رہا تھا. انہوں نے پوری دنیا کا جو مسافر جس کنٹری کا ہوا میں تھا ان کے اوپر اٹیک کیا، ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا. یس سر، دس از ناؤ دی ریسپانسبلٹی آف دی انٹرنیشنل کمیونٹی. اور یہ پاکستان کو اس فیلڈ میں کام کرنا چاہیے کہ آئیڈینٹیفائی کریں جی کس ملک کی ایئر لائن اس وقت ان کو بتائیں تھی. ان کو بتائیں جی کہ آپ کی ویژولی بتائیں، بیکاز وی ہیو ایوری تھنگ. دیکھیں نا، یوکرین رشیا وار میں انسیڈنٹ ہو گیا، آج تک کسی کو پتا چلا ہے کہ معصوم لوگوں کی جانیں، وہ طیارہ جو گرا تھا سر، ان کے اپنے انڈینز ہی ہوں گے نا ان جہازوں میں. لیٹس سے کہ وہ کچھ کر دیتے، ایک جہاز گر، یا پاکستان رسپونڈ کر دیتا، مطلب ہے ہم پھر ریسپانسبل ہوتے ہیں. انڈیا کے اندر کوئی جہاز گر جاتا، کوئی مسافر گر جاتا، مسافر پلین آپ گرا دیتے. اگر پاکستان اسی وقت اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم یا کوئی ایسا ویپن فائر کرتا، ان کے اپنے انڈین جہاز وہاں پہ گر جاتے. دیکھیں اپنے 26 لوگوں کے خون سے انہوں نے یہ داستان لکھنی شروع کی. اس کے بعد اپنے خالصتان کی بنیاد ڈالی ہے انہوں نے اسی وار میں کہ کشمیر پوائنٹ. جی ہاں، 5 انہوں نے میزائل فائر کیے ہیں خالصتان کے اوپر، اپنا امرتسر کے بیچ میں انہوں نے فائر کیے ہیں. اس کے علاوہ جو کپواڑہ کے بیچ میں انہوں نے اپنے ہی. سر مجھے ایک چیز سمجھائیے گا، یہ جو بات ہوتی ہے کہ سکھوں کو انہوں نے پاکستان سے لڑانے کی کوشش کی
اور کہا کہ جی امرتسر پہ پاکستان جو ہے وہ میزائل مارے گا. تو یہ جو نریندر مودی ہے کیا ان کی میموری کمزور ہے؟ میں جہاں تک دیکھ رہا تھا، آپ یہ سوچئے 1984 جون کا مہینہ بھول گئے ہوں گے سکھ، جب گولڈن ٹیمپل پہ جس طریقے سے انہوں نے فوج کشی کی تھی، اکال تخت جو ان کا بڑے مقدس مقام ہے وہاں پر جا کے اس کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کی، ہزاروں لوگوں کو مارا. نہ صرف یہ، بس اس کے بعد جب اندرا گاندھی کا مرڈر ہوا اس کے بعد اس کی بنیاد پر موبز نے کیا ظلم ڈھایا. پھر اس کے بعد جو ریشل پروفائلنگ تھی، ٹربنز ان کے چیک کیے جاتے تھے، پھر وہاں پر جو آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے ظلم ان پہ ڈھایا جائے، تو کیا سکھ یہ بھول سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں، ابھی جو ریسنٹلی ہو رہا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے. ان کو ہندو تصور کیا جاتا ہے ان کے آرٹیکل کے تحت. جی دیکھیں، یہ آئی ہیو اے ڈفرنٹ ویو ان اے وے کہ اس کو پاکستان کے خلاف اکسایا نہیں جا رہا تھا، ایکچولی انہی کو سزا دی جا رہی تھی. ہاں، کہ اگر آپ نے بھارت کے اندر رہنا ہے تو یو ہیو ٹو چینج یور بہیویئر. ایک تیر سے دو شکار کر رہے تھے. دیکھیے ہندوتوا کا جو ڈومینیشن اور بلڈ میں کہتا ہوں نا جی کہ یہ ان کی جو ہیٹ بیس آئیڈیالوجی ہے یہ دو کام نہیں برداشت کرتی. ہندوستان کے اندر مائنارٹی کو برداشت نہیں کر رہی، جس میں سکھ شامل ہیں، جس میں مسلمان شامل ہیں، کرسچین، دلت، لو کاسٹ جتنے بھی ہیں یہ سارے اس میں شامل ہیں. اب سیون سسٹر اسٹیز میں چلے ہیں، وہاں پہ جو کرسچینز کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ ابھی کشمیر پہ حملہ دہشت گردی ہوئی ہے، چلے جی جو بھی ہوا، آپ نے اس کشمیری اسٹوڈنٹس کو جو دلی میں پڑھ رہا ہے، بامبے میں پڑھ رہا ہے، ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو دیکھیں مائنڈ سیٹ دیکھیں، اس نے بیمار کر دیا اپنی پوری قوم کو. مشری جو آپ کے فارن سیکٹری ہیں جی، اس کے ساتھ اور اس کی فیملی کے ساتھ جو انہوں نے کیا، یہ ایکچوئل بھارت ہے، یہ اس نے کر دیا. تو یہ سکھوں کو اس نے سزا دی ہے، وہ سکھوں کو لیسن دے رہا ہے کہ بہیو اف یو ہیو ٹو لیو ان دس انڈیا. تو وہ خالصتان کی بنیاد میں اس لیے اس کو کہتا ہوں کہ کل یہ اس کو بھی کہے گا جب ادھر آزادی کی ابھی آپ دیکھیں گے کہ جب کاروائیاں شروع ہوں گی تو یہ اس کو کسی اور جگہ پہ ٹیررزم سے ملا لے گا. جو بھی فریڈم فائٹر ہے وہ ٹیررسٹ بن جاتا ہے، چاہے گرفن سنگھ امریکہ میں آواز اٹھا رہا ہو تو وہ ٹیررسٹ ہے، اس کو جو سپورٹ کرتے ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں. اور باقی اس کے تو اس کو مودی کو اپنے ٹیررزم نظر نہیں آتا. اس کے جو امت شاہ اس کا امریکن عدالتوں نے امپلیکیٹ کیا ہوا ہے جی را کو اور ان کے گورنمنٹ آفیسز کو، جس میں ڈوول صاحب تو کلیم کرتے رہتے ہیں. اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر جو نریندر مودی وہی شخص ہے جس کے امریکہ جانے پر بھی پابندی تھی جب یہ وزیر اعظم نہیں بنا تھا، اور جب بن بھی گیا تھا تو اس وقت اس پہ ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ کس طریقے سے یہ کلیئر کیا جائے. اور پھر بعد میں ہم نے وہ وقت بھی دیکھا جب ہاؤڈی مودی کا پورا ایک ویلکمنگ سلسلہ رہا. اب انڈیا انڈر پریشر تھا، جسٹن ٹروڈو نے ان کو ایکسپوز کیا. وہاں ہردیپ سنگھ نجر کا جو مرڈر ہوا تھا کینیڈا میں، پھر اس کے بعد یہاں انڈیا آ کے بھی کافی سخت زبان استعمال کی تھی اور ایکسپوز کیا تھا. امریکہ میں گرپتونت سنگھ کا جو پنو کے اوپر جو ایک وہ فوائل کیا گیا تھا. پھر آپ کو پتا ہے ادھر ادھر بھی سزائیں مل رہی ہیں. بنگلہ دیش اور پاکستان قریب آئے، یہ بھی ایک فیکٹر ہے. تو یہ چیزیں کتنا ہٹ کر رہی ہیں اب انڈیا کو، کتنا، اور خاص طور پہ یہ جو ایونٹ تھا اس نے کتنا آئسولیٹ کیا انڈیا کو. دیکھیے انڈیا ولنریبل ہو رہا تھا جی. 2024 واز اے بیڈ ایئر فار انڈیا. یہ جتنے بھی آپ نے ایونٹس ابھی گنوائے ہیں اس کے بیچ میں، اچھا یہ پھر بھاگتے بھی ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں. ان سے پوچھے نا نکل گپتا کون تھا جو چیک ریپبلک سے پکڑا گیا، جس کے ثبوتوں نے ان کو امریکن عدالت میں گرپونت سنگھ والے کیس. یادو ان کا ایک پکڑا گیا، وہ سی آر پی ایف کا ڈپٹی کمانڈنٹ تھا، سرونگ آفیسر. دیٹ منکی از آلریڈی ود اس. یہ جو ہے کلبھوشن یادو یہاں پہ بیٹھا ہوا، یہ کون تھا؟ قطر کے بیچ میں ان کے نیول 8 لوگوں کو. تو یہ پھر ڈپلومیسی کر کے اپنی چلاکیاں کر کے ان کو واپس لاتے. دیکھیں امریکہ بھی بہت خوش ہوگا جی اندر سے کہ ان کے ساتھ جو ہوا ہے، کیونکہ یہ پہلے تو اپنے آپ کو بڑا جناب وہ ہم جی پاور بن گئے ہیں، ہم ریجنل پاور بن گئے ہیں، ہم بہت بڑے کریکٹر کے ساتھ آ گئے ہیں. تو امریکنز بھی شاید ان کو تھوڑا سا کرتے ہوں گے، انہوں نے کیا ہوگا تو تبھی اس کو ایز اے واچ ڈاگ انہوں نے لیا جی. تو اب تو وہ بھی کہیں گے کہ تم صبر کر جاؤ، تمہیں جوتے پڑے ابھی ریجن کے بیچ میں، تو بہیو تو اپنے ہری ٹرمز پہ ابھی آپ کا. اس کے ساتھ اب جو بھی کرے گا تو یہ اسمالر ان سائز ان کے ساتھ ان کو ڈیل کریں گے کہ آپ کو تو چیک کیا اس کو.